اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ حکومت الہی قرآن کریم میں موضوع گفتگو ہے اس سلسلہ مباحث کا ماہ مبارک رمضان میں، اور بیان ہوا کہ خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو انسان کی ہدایت کا منشور قرار دیا ہے، جامع منشور و کامل و مکمل منشور، جس میں انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے متعلق ہدایت و رہنمائی موجود ہے اور نظام و منصوبہ موجود ہے۔ انسان کی اجتماعی زندگی اور اس کی ہدایت کا مرکز حکومت الہی کو قرار دیا گیا ہے، حاکمیت الہی و نظام الہی، جس کے تحت ہدایت الہی نافذ ہوگی۔ چونکہ حکومت مرکز ہے، سرچشمہ ہے طاقت کا، قدرت کا، اختیارات کا، و انسان کی زندگی کا اکثر حصہ حکومت کے تابع گزرتا ہے، جیسی بھی حکومت ہو اسی کے تحت گزرتا ہے۔ جتنے انسان دنیا میں جہاں بھی کسی حکومت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی زندگی کا 90% حصہ حکومتوں کے تابع و حکومتوں کے تحت ہے۔ اسی وجہ سے الہی حکومت اگر ہو، انسان کی الہی زندگی بسر ہوگی، اور اگر غیر الہی حکومت ہو، جس کو قرآن نے طاغوتی نظام و طاغوتی حکومت کا نام دیا ہے، انسان کی زندگی غیر الہی و طاغوتی نظام کے سائے میں طاغوتی زندگی ہوگی، غیر الہی زندگی ہوگی، اور جیسی زندگی ہوتی ہے ویسا ہی اس کا انجام بھی ہے، ویسا ہی اس کا اختتام بھی ہے، یعنی آخرت و عاقبت زندگی کے مطابق ہے۔ اگر زندگی الہی نہیں ہے، ہرگز عاقبت بھی الہی نہیں ہے، عاقبت بھی طاغوتی ہے، یعنی جہنمی عاقبت ہے انسان کے انتظار میں۔ تشکیل حکومت و تاسیس حکومت الہی و قیام حکومت الہی واجبات میں سے ہے، واجبات دینی میں سے، جو تمام انبیاء و تمام امتوں کے اوپر خدا نے لازم و واجب قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی خداوند تبارک و تعالی نے مخاطبین قرآن و اہل ایمان و مسلمین پر قیام حکومت کو لازم قرار دیا ہے۔ سابقہ امتوں کے اندر حکومت کا ذکر کیا ہے، ان نمونوں کا ذکر کیا ہے جو حکومت الہی کے قائم ہوئے ہیں، اور پھر طاغوتی و غیر الہی نظام سے انسان کو بچانے کے لیے الہی نظام کے قیام کا فرمان دیا گیا ہے، اور غیر الہی نظام سے دوری اختیار کرنے کا حکم ہے، طاغوت کے انکار کا حکم ہے۔ آزادی نہیں ہے، جس طرح زندگی کے دوسرے شعبوں میں ہمیں مطلق آزادی نہیں ہے، ہم جو مرضی کریں، جیسے کھانے پینے میں ہمیں آزادی نہیں ہے کہ جو جی میں آئے کھائیں، ایک دن جی میں آئے کتا کھا لیں، ایک دن جی میں آئے بلی کھا لیں، ایک دن جی میں آئے کوئی اور نجاست کھا لیں، یہ حق نہیں بنتا، حرام ہے، جرم ہے۔ اسی طرح جب کھانے پینے میں آزادی نہیں ہے، پابندی ہے، حکومت کے لحاظ سے و نظام اجتماعی کے لحاظ سے بھی آزادی نہیں ہے، پابندی ہے۔ ہر قسم کی حکومت میں زندگی بسر کرنے کا اختیار نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ فقط ایک نظام قرآن کریم کی طرف سے و اللہ تعالیٰ کی جانب سے تصدیق شدہ ہے، اور وہ نظام الہی ہے، کہ بعد میں اس کے ڈھانچے کے بارے میں بات کریں گے کہ قرآن مجید نے باقاعدہ اس کا نظام، اس کی شکل، اس کی حیت و طریقہ کار بھی ذکر کیا ہے کہ وہ نظام حکومت الہی جب عملی ہوگا، امامت کی شکل میں
عملی ہوگا۔ حکومت امامت کے اختیارات میں سے ہے، امامت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، امامت حکومت ہی کو کہتے ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے ایک خط میں اہل کوفہ کے نام یا اہل بصرہ کے نام امام کو یہی بیان فرمایا ہے کہ وَمَلْ إِمَامُ إِلَّا الْحَاكِمُ، امام حاکم ہی کا دوسرا نام ہے، حکومت کے زمامدار ہی کا دوسرا نام امام ہے۔ یوں نہیں ہے کہ آپ حکمران کسی اور کو بنا لو اور امام کسی اور کو بنا لو۔ امام بلا حکومت وہ کیسا امام ہے جس کے پاس حکومت نہ ہو اور تم نے اس کو امام مانا ہوا ہے لیکن حاکم نہیں مانتے اس کو۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَلْ إِمَامُ إِلَّا الْحَاكِمُ، امام اسی حاکم کا نام ہے۔ لیکن تاریخ بھر میں خصوصاً تاریخ اسلام میں ایسے مسائل پیش آئے ہیں، مشکلات پیش آئی ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کے اس بنیادی ہدایت کے نظام کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے امت دور ہوتی گئی ہے اور رسول اللہ کی رحلت کے بعد غیر محسوس طور پر امت نظام الہی سے ہٹتی چلی گئی ہے۔ عین اس طرح جس طرح ٹرین میں بیٹھے ہوئے مسافر ان کی پٹڑی بدل دی جائے اور ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو محسوس نہ ہو کہ ہمارا راستہ بدل دیا گیا ہے، ٹریک بدل دیا گیا ہے، وہ اسی میں خوش ہیں چونکہ ہم ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، جھولے آ رہے ہیں، ٹرین ہل رہی ہے، چل رہی ہے، بس صحیح جا رہی ہے۔ جبکہ مختلف اسٹیشنوں پر ایسے افراد ہوتے ہیں جو کانٹا بدل دیتے ہیں ٹرین کا، راستہ بدل دیتے ہیں ٹرین کا۔ یہی کام ہوا رسول اللہ کے بعد کہ غیر محسوس طور پر و بعض اوقات محسوس طور پر اس نظام کا کانٹا بدل دیا گیا اور امت بے خبر رہی، توجہ نہیں ہوئی ان کی کہ ہمیں نظام الہی سے اتار کے اور کسی اور نظام پر چڑھا دیا گیا ہے، اور آہستہ آہستہ مسلمان اس سے عادی ہوتے گئے، عادت بنتی گئی ان کی۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ مکمل طور پر مسلمانوں کے ذہنوں سے حکومت الہی کا تصور غائب ہے۔ علماء اسلام، تمام فرقوں کے علماء اسلام کے ذہن سے حکومت اسلامی کا تصور نکل چکا ہے۔ ظاہر ہے 14 صدیاں جو نظام جس سے دور رہا ہو انسان اور جس سے کوشش ہی نہ کی گئی ہو سمجھنے کی، تو ذہن اتنے ہی اجنبی ہو جاتے ہیں، نامانوس ہو جاتے ہیں۔ اور آج اگر مثلا غیر الہی حکومتوں کو کہا جائے کہ یہ الہی نظام نہیں ہے تو تعجب ہوتا ہے مسلمانوں کو کہ مثلا آپ سعودی عرب میں جا کر شہنشاہیت کے بارے میں کہیں یہ الہی نظام نہیں ہے، بائیں کہ وہ وہابی ہیں اور مذہبی طور پر بڑے متعصب ہیں اور توحید پہ اپنے آپ کو بڑا کاربند سمجھتے ہیں، بدعتوں سے اپنے آپ کو دور سمجھتے ہیں، لیکن شہنشاہیت کو الہی نظام سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ شہنشاہیت ہی خدائی نظام ہے، اور شہنشاہیت کے خلاف آواز سنے تو استغفر اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی ان کے نزدیک یہ ملوکیت، شہنشاہیت، آل سعود یہ اللہ کی طرف سے حاکم ہے۔ اسی طرح ہر ملک میں، ہر مسلمان ملک میں جہاں جمہوریت ہے، جہاں آمریت ہے، جہاں کوئی اور سسٹم ہے، وہ ہو بہو اس کو الہی نظام کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ بنو امیہ کو اسی لیے آسانی سے لوگوں نے تسلیم کر لیا، ائمہ خدا کے ہوتے ہوئے، آل رسول کے ہوتے ہوئے بہت ہی آسانی سے لوگوں نے قبول کر لیا۔ آپ توجہ فرمائیں کہ امیر المومنین 25 سال مسلمانوں کے اندر رہے، زندگی بسر کرتے رہے اور بڑے آرام سے لوگ زندگی گزار رہے تھے، چونکہ جو حکومتیں بن چکی تھیں ان کے نزدیک ٹھیک تھا، ان حکومتوں میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک چل رہی ہیں یہ حکومتیں۔ لیکن اس طرف توجہ نہیں تھی ان کی کہ ان حکومتوں کی بنیاد الہی نظام پر نہیں ہے۔ اور اس طرح آہستہ آہستہ امامت سے دوری ہوئی، خلافت کی طرف نظام منتقل ہو گیا، خلافت سے نکل کر ملوکیت کی طرف آیا، یزیدیت کی طرف آیا، موروثی حکومتوں کی طرف آیا، اور دھیرے دھیرے کرتے کرتے آج مثلا جمہوریت تک پہنچائے ہیں مسلمان۔ لیکن کسی زمانے میں بھی انہیں یہ خیال نہیں ہوا کہ
الہی نظام سے دور ہو کر ہم آج کہاں پہنچائے ہیں. نہ علماء اسلام اور نہ عوام. ظاہر ہے عوام خود متوجہ نہیں ہوتے، عوام کی نگاہیں خواص پر ہوتی ہیں، علماء پر ہوتی ہیں. اگر علماء چپ ہوں عوام بھی چپ رہتے ہیں، اگر علماء حساسیت دکھائیں، رد عمل دکھائیں، عوام بھی رد عمل دکھاتے ہیں. عوام اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے کوئی کام نہیں کرتے، دیکھا دیکھی کرتے ہیں. اگر ان کو کچھ کرتا ہوا نظر آئے تو یہ بھی اٹھ کے شامل ہو جاتے ہیں، اگر کوئی نہ کرے یہ بھی آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. وہ لوگ خواص کے زمرے میں ہوتے ہیں جو خود سوچ کے کوئی راستہ اپناتے ہیں. اکثریت بے شک کسی اور راہ پہ چل رہی ہو، لیکن یہ سوچ کے سمجھ کے معیاروں کے مطابق اپنا درست راستہ انتخاب کرتے ہیں. خب قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ حکومت الہی کے دونوں پہلو بیان ہوئے ہیں. ایک حکومت الہی کے قیام اور اس کا حکم و امر، اور دوسرا ممانعت، نہی ہے کہ غیر الہی حکومت کو قبول نہیں کر سکتے، طاغوت کو قبول نہیں کر سکتے آپ. اس سلسلے کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، اور ان میں سے سورہ مبارکہ نور کی آیات ہیں چند جنہیں مشاہدہ کرتے ہیں. سورہ نور میں 24واں سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ مبارکہ نور ہے. آیا 48، 49 اور 50 میں ہے. 51 تک ہے. آیا 47 سے ہم اس کو مشاہدہ کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، وہ رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہم مطیع بھی ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں، اطاعت بھی کی ہے ہم نے اللہ و رسول کی. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. اور پھر اس کے بعد ایک فریق نے رخ موڑ لیا اطاعت سے اور ایمان سے، اپنا رخ موڑ لیا. اذا فریق منهم معرضون، معاف کرنا، وما اولئک بالمؤمنین، نیچے آگے تھے، وما اولئک بالمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے. یقولون آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر و رسول اللہ پر، و اطعنا، اور اللہ و رسول کی پیروی و اطاعت بھی کی ہے. لیکن پھر ایک فریق نے اطاعت بھی چھوڑ دی و ایمان بھی ترک کر دیا. ان کے بارے میں ہے وما اولئک بالمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں، ان کی باتوں میں مت آنا، یہ بالکل ہرگز مومنین کے اندر و مومنین کے زمرے میں شمار نہیں ہوتے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. جب دعوت دی جاتی ہے انہیں کہ آپ آؤ اللہ کی طرف و رسول اللہ کی طرف تاکہ آپ کے درمیان فیصلہ کریں، حکم کریں، وہ حد مقرر کریں آپ کی اللہ کے قانون کے مطابق. اور تب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فریق حکم الہی کو ماننے سے انکاری ہو جاتا ہے اور وہ غیر الہی حکم کی طرف رجوع کرتا ہے، کسی اور کی طرف مائل و راغب ہو جاتا ہے عملی طور پر. وَأَن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. ام ارتابوا، یا شک ہے. ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ان کو خوف ہے، ڈر ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ یا رسول ان کے ساتھ مثلا انصاف نہیں کریں گے، حق نہیں بیان کریں گے. بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ ظالم ہیں یہ لوگ جو پہلے دعوی ایمان رکھتے ہیں اور جب حکم کا وقت آتا ہے، فیصلے کا وقت آتا ہے، اس وقت یہ حکم خدا سے اور حکم الہی سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اس کے انکاری ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. یہ ظالم ہیں. اور اس کے بعد ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. مومن کا قول اور غیر مومن کا قول الگ الگ ہے، موقف
قول سے مراد صرف زبانی بات نہیں ہے، بلکہ عملی موقف، زبانی موقف، سیاسی موقف، اجتماعی موقف و دینی موقف، نظریاتی موقف۔ مومن اور غیر مومن کا یہ ہے کہ مومن جب کہتا ہے میں مومن ہوں، جب فیصلے کا وقت آتا ہے، حد مقرر کرنے کا وقت آتا ہے، حکم و حکومت کا وقت آتا ہے، اس وقت اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے حکم خدا کو سن لیا ہے، وہ مانا ہے، اور اسی کی اطاعت کریں گے، اور یہی فلاح یافتہ ہیں۔ لیکن غیر مومن زبان سے کہتا ہے میں مومن ہوں، لیکن جب حکومت کا وقت آتا ہے، حکومت الہی و حکم الہی سے رخ پھیر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اور ان کے بارے میں ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں بلکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ لیکن لبادۂ مومنین میں ظاہر ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ مومن اپنے موقف سے پہچانا جائے گا کہ آیا اس کا ایمانی موقف ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ ساتھ ساتھ عملی و واقعی زمینی مطالب بھی ہمارے ذہن میں رہیں۔ اس وقت پاکستان میں سیاسی جو مذہبی جماعتیں ہیں سیاست کر رہی ہیں کہ اہل سنت پہلے سے سیاست میں داخل ہوئے، جماعت اسلامی اس سلسلے میں سرکردہ جماعت ہے، البتہ اور بھی سلسلے رہے ہیں، کچھ ختم ہو گئے ہیں، کچھ جاری ہیں، کچھ نئے شروع ہوئے ہیں، اور پھر ان کی دیکھا دیکھی شیعہ نے بھی سیاسی جماعتیں بنائیں اور سیاست میں حصہ لینے لگے۔ یہ مذہبی سیاسی جماعتیں جتنی بھی اس وقت ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں جن کی امام جماعت اسلامی ہے، مذہبی سیاست کا ایک علامت ہے، مذہبی سیاست کی ایک سمبل بن چکی ہے جماعت اسلامی۔ جس طرح عرب دنیا میں اخوان المسلمون ہے اسلام کی علم بردار، اسلامی نماد و اسلامی علامت اسلامی سیاست کی، پاکستان میں اسی سے نکلی ہوئی یہ فرزند ہے جماعت اسلامی، اسی اخوان المسلمین ہی سے نکلی ہے۔ یہ اخوان المسلمین نے آج 100 سال بعد آ کر ثابت کر دیا کہ سیکولر جماعت ہے، اسلامی مذہبی جماعت نہیں تھی۔ اسلام کا نام لیا انہوں نے، اسلام سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے بینر اسلام کے تھے، نعرے اسلام کے تھے، شعار اسلام کے تھے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اسلام سے استفادہ کیا، لیکن جب نظام قائم کرنے کا وقت آیا تو اسلامی نظام قائم نہیں کیا، بلکہ شعار تک نہیں دیا۔ جب مصر میں یہ تبدیلی آئی ہے سیاسی طور پر، حسنی مبارک ختم ہوا ہے اور اس کی جگہ پر الیکشن ہوئے اور اخوان المسلمین کا لیڈر جیت گیا یا نمائندہ جیت گیا مرسی، انہوں نے کہیں بھی اسلامی حکومت کا نام نہیں لیا، جمہوری حکومت کا نام لیا۔ اور موقف میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلامی جماعت تھی یا سیکولر جماعت تھی۔ سیکولر جماعت سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کا موقف، جن کا ہدف، جن کا راستہ اسلام نہیں ہوتا، بلکہ اسلام ہو غیر اسلام ہو آزادی ہے، آپ کو چھٹی ہے کھلی، آپ اپنے مذہب پر بھی عمل کر سکتے ہیں، نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، پابند نہیں ہے مذہب پر، یا مذہب بنیاد نہیں ہے آپ کی سیاست، آپ کے نظام، آپ کی حکومت، آپ کے سسٹم و مملکت و سیاست کی بنیاد مذہب نہیں ہے۔ اسے سیکولر کہتے ہیں، سیکولرزم، یعنی دین کو بنیاد نہ مانا جائے، دین کو اساس نہ مانا جائے، دین کے بغیر نظام قائم کیا جائے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ 100 سال اس جماعت کی کوششیں ہیں، تگ و دو ہے، اور بڑے اس کے شہداء ہیں، انہوں نے اس راہ میں قربانیاں بھی دی ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے جیلوں میں گئے، قتل ہوئے، اور اسلامی دنیا میں بیداری پیدا کرنے والے یہی لوگ تھے، اور ان سے الہام لیا جماعت اسلامی نے، مولانا مودودی نے، انہوں نے آ کر بر صغیر میں بیداری کا کام شروع کیا اور سیاسی اسلام کی بات کی۔ نام اسلام کا لیتے ہیں، لیکن جب سسٹم کی باری آتی ہے، جب اپنا منشور پیش کرتے ہیں، جب اپنا موقف پیش کرتے ہیں، جب اپنا کانسٹیٹیوشن پیش کرتے ہیں، اس وقت غیر اسلامی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ یہ خود ایک علامت ہے، سورہ نور، قرآن کے سورہ نور کے مطابق یہ علامت ہے کہ وما ہم بالمومنین، یہ مومنوں والا موقف نہیں ہوتا ان کا۔
جھنڈے مومنوں والے ہیں، علامتیں مومنوں والی ہیں، نعرے مومنوں والے ہیں، اسلامی ہیں، ان کے قرآن کی بات کریں گے، اللہ کی بات کرتے ہیں. لیکن جب منشور کی باری آتی ہے جمہوری منشور پیش کرتے ہیں. قرآن مجید صراحت سے کہہ رہا ہے کہ ان کے موقف کو دیکھو، نہ ان کے شعاروں کو دیکھو. یقولون آمنا، جب نعرے لگاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اسلامی نظام ہے، لیکن جب عملی اطاعت کا وقت آتا ہے، عمل کرنے کا وقت آتا ہے، اس وقت اس سے رخ موڑ کے وہی رائج نظام یا غیر الہی نظام، طاغوتی نظام کی حمایت کر دیتے ہیں. یہی کام دونوں نے کیا. اخوان مسلمون نے مصر میں یہ کام کیا، اور پاکستان میں جماعت اسلامی نے یہی کام کیا کہ اسلام کے نام پر آپ غیر اسلامی حکومت کا حصہ بنیں. یہ اسلامی سیاست ہے. دوسروں نے بھی دیکھا کہ خوب ایک تجربہ کار جماعت ہے اور کامیاب جماعت ہے، قرآن سے پوچھے بغیر، روایات سے، سنت سے پوچھے بغیر انہوں نے جماعت اسلامی کے منشور پڑھے ہیں. ابھی جتنی بھی اسلامی جماعتیں ہیں ان کے کانسٹیٹیوشن پڑھیں تو سب کے سب نے جماعت اسلامی سے چرایا ہے کانسٹیٹیوشن اپنا. صاف پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی چیزیں انہوں نے جماعت اسلامی سے لی ہیں. ممکن ہے ڈھانچہ بدل دیا ہو اپنا، لیکن بنیادی چیز جماعت اسلامی سے لی ہے. جماعت اسلامی نے بنیادی نقطے اخوان المسلمون سے لیے ہیں. اخوان المسلمون 100 سال بعد آ کے پتہ چلا کہ سیکولر جماعت ہے. جب اسلامی حکومت کے قیام کا وقت آیا، نعرہ بھی نہیں لگایا انہوں نے اسلامی حکومت کا، جمہوریت قائم کی اور اس میں بھی شکست ہو گئی ان کو. یہی کام پاکستان میں اسلامی جماعت اسلامی کر رہی ہے، اور جماعت اسلامی کی دیکھا دیکھی شیعہ سنی ساری اسلامی جماعتیں غیر اسلامی سیاست اسلام کے نام پر کر رہے ہیں، غیر الہی سیاست دین کے نام پر کر رہے ہیں. یہ سیکولر سیاست ہے ان کی. یعنی جس طرح مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، یہ مذہبی جماعتیں نہیں ہیں، یہ سیکولر جماعتیں ہیں. عملی طور پر یہ بھی اسی نظام کی کوشش کرتی ہیں، مذہبی جماعتیں بھی اسی نظام کی کوشش کرتی ہیں. بس عملاً سب سیکولر ہیں. فرق یہ ہے کہ ایک پارٹی قومیت کا نعرہ لگاتی ہے، ایک پارٹی علاقائیت کا نعرہ لگاتی ہے، ایک پارٹی اسلام کا نعرہ لگاتی ہے، ایک پارٹی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتی ہے، ایک پارٹی. نعرے اور جھنڈے مختلف ہیں، سسٹم سب کا ایک ہے، موقف سب کا ایک ہے، لیکن ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے جو بینر ہیں وہ مختلف ہیں. الہی حکومت کا نام کوئی بھی نہیں لیتا، اور اس وجہ سے لوگ پاکستان میں ایک تشویش میں، کنفیوژن میں مبتلا ہیں. مذہبی سیاست کے عنوان سے یا مذہبی یا سیاسی اسلام کے عنوان سے لوگوں کو کوئی واضح نقشہ سامنے نہیں آیا ابھی تک. چونکہ اسلام کر کے مثلا کسی بھی نام پر ووٹ مانگنا شروع کریں، آخر میں سارے لے آتے ہیں جمہوریت کی دلدل میں اپنی اپنی قوم کو. مثلا بریلوی غوث اعظم کے نام پر لا کر لوگوں کو وہ پھر جمہوریت میں ہی لا کھڑا کرتا ہے، اور دیوبندی اپنے موقف کے لحاظ سے، وہابی اپنے موقف کے لحاظ سے، دوسرے اپنے موقف کے لحاظ سے، سب نہایتاً اپنی اپنی عوام کو گھیر کے ایک ہی نظام پر لے آتے ہیں کہ اس کے تابع چلنا ہے ہم نے. سب صرف گھیرنے کا طریقہ، گھیرنے کا شعار و نعرہ الگ الگ ہے. سورہ مبارکہ زمر میں سورہ مبارکہ زمر میں آیا 17 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ. وہ لوگ جنہوں نے طاغوتیت سے اجتناب برتا ہے، دوری اختیار کی ہے. طاغوت اب ذہن میں ہے آپ کے، طاغوت یعنی غیر الہی قانون، غیر الہی حکومت، غیر الہی ڈھانچہ، غیر الہی آئین، غیر الہی گروہ، غیر الہی کوئی سلسلہ، یہ سب طاغوتیت کے زمرے میں آتا ہے.
جس میں الہی ہدایت اور رہنمائی شامل نہ ہو، انسان نے خود ہی اس کو بنا لیا ہو، بہت اچھا ہی کیوں نہ ہو، دین کی اصطلاح میں وہ طاغوتیت ہے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو طاغوتیت و طاغوت سے پرہیز کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے، ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، بلکہ تمام طاغوتوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف واپس آ گئے ہیں، لوٹ آئے ہیں، لہم البشرا، ان لوگوں کے لیے بشارت ہے و مجدہ ہے۔ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، یہ وہ لوگ ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوتیت سے اجتناب برتا ہے، انہیں بشارت ہے جو سنتے دیکھتے ہر چیزیں لیکن ہر ایک کے پیچھے چلتے نہیں ہیں۔ یہ بہت اہم آیت ہے، توجہ فرمائیں، سورہ زمر کی۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول، سننے کی حد تک وہ ہر بات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن جو بات سنتے ہیں ہر ایک کے پیچھے نہیں چل پڑتے ریوڑ کی طرح، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ان کی حالت ریوڑ جیسی ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، ہر ایک کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ہر آواز کے پیچھے، ہر ایک صدا کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ عباد خدا وہ ہیں جو سنتے ساری باتیں ہیں، ہر ایک کی بات سنتے ہیں، لیکن ہر ایک کی اتباع نہیں کرتے، احسن کی اتباع کرتے ہیں، درست کی اتباع کرتے ہیں، جو خدا کی طرف سے ہو اس کی اتباع کرتے ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ، ان کو خدا نے ہدایت کی ہے، یہ ہدایت یافتہ ہیں اللہ کی جانب سے۔ اولئک ہم اولو الالباب، یہ صاحبان عقل و خرد ہیں، بیڑ چال نہیں چلتے، دیکھا دیکھی نہیں چلتے، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو صحیح راستہ و صحیح خط ہے اس کو اپنا لیتے ہیں، یہ صاحبان لب و اہل عقل و اہل خرد ہیں۔ یہ سورہ شورا میں 42واں سورہ قرآن مجید کا سورہ مبارکہ شورا، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے سورہ مبارکہ شورا میں، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذین اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ شرع لکم من الدین، خدا نے آپ لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے جو دین بنایا ہے، مقرر کیا ہے، یہ وہی دین ہے جو آپ سے پہلے حضرت نوح کے لیے اور قوم نوح کے لیے خدا نے مقرر کیا تھا، اور یہ وہی دین ہے جس کی وصیت ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ کو کی تھی، یہ دین وہی دین ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، جو نوح کو وصیت جس دین کی تھی وہی آپ کے لیے بھی خدا نے مقرر کیا ہے۔ والذی اوحینا الیک، اور آپ کو بھی یعنی رسول اللہ کو بھی وہی دین عطا کیا گیا ہے۔ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ اولو العزم انبیاء کو یہی دین خدا نے عطا کیا ہے۔ وہ دین یہ ہے کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، وہ یہ کہ آپ دین کو قائم کریں، دین قائم کریں، اقیم الدین۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو کہا گیا ہے یہ رکن دین ہے، اور اس رکن کو قائم کریں آپ، اقیم الصلاۃ، رکن قائم کریں تاکہ دین قائم ہو جائے۔ اس آیت میں صراحت کے ساتھ ہے کہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام و بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انبیاء مامور ہیں سب انبیاء مامور ہیں، فریضہ ہے کہ دین قائم کریں۔ وصینا بہ، وصیت ہماری تمام انبیاء کو یہ تھی کہ دین قائم کریں،
اب دین قائم رسومات سے نہیں ہوتا یا ذہنی تصورات سے، ذہنیتوں سے دین قائم نہیں ہوتا. قیام دین یعنی معاشرے کے اندر دین کو عملی شکل دیں اور انسانوں کی زندگی دین کے سائے میں بسر ہو، دین کا نظام قائم ہو، باطل ختم ہو جائے، طاغوتیت ختم ہو جائے اور ہر شعبہ زندگی دین کے سائے میں اور دین کی بنیاد پر چل رہا ہو. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور دین میں آپس میں تفرقہ مت اختیار کرو. تفرقہ اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا. تفرقے کا مطلب لڑنا نہیں ہے، تفرقے کا مطلب ہے گروہ بنانا. فرقہ گروہ کو کہتے ہیں قرآن کی زبان میں، تفرقہ گروہ بنانا ہے. اگر اجتماعی حالت ہو، امت بنی ہو، یہ امت کو اگر توڑنا ہو دو طرح سے توڑ سکتے ہیں امت کو. کس طرح سے توڑیں گے؟ ایک تفریدہ سے اور ایک تفرقہ سے. تفریدہ فرد جس سے لکھتے ہیں فرد، تفریدہ فرد بننا، نفسا نفسی. مثلا یہاں یہ جمعیت اتنی بیٹھی ہوئی ہے، ان کو منتشر کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک ایک فرد اٹھ کے باہر چلا جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ گروہ گروہ بن کر باہر جائیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک فرد اٹھ کے باہر چلا جائے، فردن جس کو کہتے ہیں، فردن جانا، ایک ایک ہو کر جانا. اسے عربی زبان میں کہتے ہیں تفریدہ، فرد کو کاٹ کے الگ کرنا. اور دوسرا طریقہ اجتماع کو منتشر کرنے کا تفرقہ ہے. تفرقہ یعنی گروہ بنانا، ٹولہ بنانا، 10 آدمی 20 آدمیوں کا گروہ بنا کے انہیں منتشر کر دینا. فردن امت سے باہر جانا، یہ بھی امت کا خاتمہ ہے. اور تفرقہ فرقہ بن کر، گروہ بن کر، ٹولی بن کر، انجمن بن کر، حزب بن کر امت سے باہر نکلنا، یہ تفرقہ کہلاتا ہے. جھگڑے کو نہیں کہتے تفرقہ. گروہ بننا، گروپ بنانا و گروپ بن کر دوسروں سے الگ ہونا، امت سے جدا ہونا، اس کو تفرقہ کہتے ہیں. جیسے قرآن بار بار منع کر رہا ہے کہ لا تفرقوا، لا تتفرقوا، گروہ مت بناؤ، گروہ مت بنو. سخت نہ ہی کر رہا ہے قرآن. جھگڑے کی آیات الگ ہیں. لا تنازعوا، جھگڑے کو نزاع کہتے ہیں. لا تنازعوا، جھگڑا مت کرو، وہ آیت الگ ہے. لا تفرقوا یعنی گروہ نہ بنو، گروہ مت بنو، گروہ میں مت جاؤ، کیونکہ اس سے امت نابود ہو جائے گی، امت ختم ہو جائے گی. اگر فردن ایک ایک آدمی امت کو چھوڑ کے باہر جائے، امت کو ختم ہوتے ہوئے کافی عرصہ لگے گا. لیکن اگر گروہ بن کر، پارٹیاں بن کر امت سے باہر نکلنا شروع ہوں، ایک دن میں امت نابود ہو جائے گی. اور یہی ہوا امت اسلامیہ کے ساتھ کہ ہر بنیاد پر گروہ بن گئے، ہر بہانے سے گروہ بن گئے. ایک نے اپنا گروہ ادھر بنا لیا، اس نے اپنا گروہ ادھر بنا لیا، تیسرے نے اپنا گروہ وہاں بنا لیا. گروہ بن کر ایک دوسرے سے جدا ہو کر اور امت کو نابود کر دیا. اور اس وقت پھر فرقے و گروہ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں کہ گروہوں میں آپس میں اتحاد ہو جائے. یہ وہی تضاد ہے، گروہ میں اتحاد ہونا تضاد ہے. اتحاد کے لیے گروہ ترک کرنا ضروری ہے. اتحاد ممکن نہیں ہے. وحدت اپنی باؤنڈریز گرا کے اور آپس میں مل جانا، امت بننے کو اتحاد کہتے ہیں. ہم گروہ رہتے ہوئے اتحاد کا جب نام لیتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ہمارے یہ پشتون مبالغے کے طور پر ہر زبان میں مبالغے کا ایک صیغہ ہوتا ہے، یعنی بڑھا چڑھا کر کوئی بات کرنا. پشتو زبان والے وہ کافر کہتے ہیں جو بہت بڑی چیز کو کافر کہتے ہیں. قرآن کی اصطلاح میں نہیں کہتے کافر، اپنی زبان میں لوکل میں کافر کہتے ہیں. یعنی بہت، مثلا وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی کافر سپیڈ ہے، یہ یعنی بہت زیادہ ہائی سپیڈ جا رہا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ کہتے ہیں بڑی کافر چیز ہے، یعنی بہت اچھی چیز ہے یہ. اگر وہ کسی مومن کو بھی کہنا چاہیں گے یہ بہت اچھا مومن ہے، وہ کہتے ہیں یہ بڑا کافر مومن ہے. البتہ لہجہ ان کا کافر نہیں کہتے، کافر کہتے ہیں وہ.
پے کے ساتھ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر دے وہ کافر مومن ہے. یعنی وہ انسان غور کرے اس جملے پر کہ یہ مومن بڑا کافر مومن ہے, کافر بھی ہے اور مومن بھی ہے. وہ بالکل ہو بہو یہی بات ہے. جب گروہ اتحاد کی بات کرتے ہیں تو ایسے ہی ہے کہ کافر مومن ہیں یہ, یعنی کافر مومن بننا چاہتے ہیں. گروہ بھی رہیں اور اتحاد بھی ہو, یہ ناممکن ہے, محال ہے کہ گروہ بھی ہو اور اتحاد بھی ہو. تفرقہ یعنی گروہ بننا, اپنی الگ شناخت بنانا, امت سے ہٹ کر اپنی شناخت بنانا, یہ منع کیا گیا کہ تفرقہ مت کرو آپس میں. سورہ شورا میں آیا 13 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین, آپ دین قائم کریں, ولا تتفرقوا فیہ, اور اس میں گروہ اور فرقے نہ بنائیں. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, مشرکوں پہ بہت گران گزرتا ہے جب آپ ان کو اللہ کی طرف و الہی نظام کی طرف بلاتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم. اور یہ بغاوت کی وجہ سے, بغی کی وجہ سے ان کے اندر تفرقہ پیدا ہوا ہے. جہاں بھی تفرقہ ہوگا وہاں بغاوت ضرور ہوگی. بغی یعنی ایسا انحراف پیدا ہوگا انسان کے اندر جو امت کے اجتماعی پیکر کو توڑ دے گا. قرآن مجید میں صراحت سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ظالم حکومت کے اہل نہیں ہو سکتے. ظالم حتیٰ الہی حکومت کے اندر بھی ظالم کی کوئی جگہ نہیں ہے. فرض کریں اگر نظام الہی ہو اور حاکم ظالم ہو, نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. اگر حکومت الہی ہے, الہی احکام کے مطابق, قرآن کے مطابق ہے, اس کا حاکم بھی اللہ کی طرف سے ہونا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ظالم نہیں ہو سکتا حاکم, ظالم حکومت تک پہنچ ہی نہیں سکتا. سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 124 میں, کہ پہلے بھی اس آیت کی طرف اشارہ گزرا ہے اور بہت اہم بنیادی آیت ہے یہ. جیسے ہم صرف مجلسوں کی زینت بعض اوقات بناتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں, اس سے اگلا مطلب دین نہیں لیتے, مجلس کی حد تک اس سے استفادہ کرتے ہیں. سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 124, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب خدا نے حضرت ابراہیم کو آزمائشوں میں ڈالا اور انہوں نے وہ امتحان پورے کیے, خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام قرار دیا ہے, حاکم و رہنما قرار دیا ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کی, خدا سے چاہا, قال ومن ذریتی, میری اولاد میں سے بھی امامت ہو, امام ہو. اس لیے کہ انسانیت محتاج ہے, مسلمان و مومن محتاج امامت ہے, لہٰذا امامت تو رہنی ہے. اللہ نے امام بنانا ہے ہر عہد میں, وہ کیوں نہ میری ذریت میں سے ہو, میری اولاد میں سے ہو. قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کی ذریت میں میں نے امامت رکھ دی ہے, اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ کی ذریت سے کوئی امام نہیں بن سکتا, بلکہ معیار بتا دیا ہے کہ امامت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ظالم نہ ہو, ظلم نہ ہو. اب ہمیں اس آیت کی وضاحت کے لیے قرآن مجید میں تھوڑی اور دقت و جستجو کرنی ہے کہ ظالم کون ہوتا ہے. قرآن کی اصطلاح میں ظالم کون ہے؟ ہماری زبان میں یا ہمارے نزدیک ظالم وہ ہے جو ہمارا حق کھا گیا ہے, کسی اور کا بے شک کھا جائے وہ ظالم نہیں ہے. یا ہم اگر کسی کا حق کھا جائیں ہم ظالم نہیں ہیں. میرا جوتا کوئی پہن جائے وہ ظالم ہے, میں اگر دوسرے کا پہن لوں میں ظالم نہیں. ہمیں قرآن سے پوچھنا ہے ظالم کون ہے. ظالم جو خدا کی حد کو پھلانگتا ہے, توڑتا ہے.
تجاوز کرتا ہے، حد الہی سے باہر نکل جاتا ہے، اس کو قرآن ظالم کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود فراوان ہیں، ہر شعبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ضابطے بنائے ہیں۔ جس طرح قرآنی دعا ہے، انبیاء کی دعا ہے، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میں ظالم برخود ہوں۔ قرآن مجید میں ہے کہ بعض لوگ ظالمی انفسہم ہیں، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہیں، اپنے اوپر ظالم ہیں۔ اپنے اوپر ظلم مختلف طریقوں سے انسان کرتا ہے، یعنی جب اپنے حقوق جو خدا نے رکھے ہیں ان کو توڑتا ہے انسان، اپنے حقوق کو جو اپنے بارے میں ہیں، اپنے جسم پر ظلم کرتا ہے انسان، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے انسان، اپنی زندگی پر ظلم کرتا ہے انسان، اسی طرح دوسروں پر ظلم کرتا ہے، حد خدا توڑتا ہے۔ اور بعض ہیں جو اللہ پہ ظلم کرتے ہیں، خدا پہ ظلم کرتے ہیں، یہ سب ظالمین کے زمرے میں ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے معیار یہ بیان فرمایا ہے کہ امامت تک ظالم نہیں پہنچ سکتا، جو حد خدا توڑتا ہو، حد خدا سے باہر قدم رکھتا ہو، وہ ظالم ہے، اور وہ کبھی بھی امامت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں توجہ رہے، امامت شیعوں کے اندر جو معنی عام ہو چکا ہے امامت کا عمومی طور پر، یہ قرآنی امامت سے تھوڑا سا دور چلے گئے ہیں ہم۔ بارہا میں نے توجہ دلانے کے لیے عرض کیا ہے، یہ صوفیانہ امامت ہے، یہ صوفیوں کا معنی ہے امامت کا، قرآنی امامت نہیں ہے۔ صوفی ملنگوں کی طرح ایک سلسلہ ہوتا ہے، یا کہیں ملنگ کی ہی ایک ایڈوانس شکل ہوتی ہے صوفی جس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے خود ساختہ من گڑھت چیزیں بہت بنائی ہوتی ہیں، خود سے اپنی ایک شریعت بنائی ہوتی ہے، جی میرا یہ اصول ہے، ہم لوگ یوں کرتے ہیں، ہمارے سلسلے میں یوں ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے ہے؟ بس ہے پرانے صوفیوں سے سیکھا ہے ہم نے، قرآن میں ہے، شریعت میں ہے، سنت میں ہے، سیرت میں ہے، روایات میں ہے، کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ کہاں سے لائے ہو؟ خوب ہم نے بنا لیا خود، جیسے یہ لٹیں رکھنا، لٹ رکھنا، یہ ایک مرد جو ہے نا اس کی ایک چوٹی بالوں کی لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں مثلا۔ اب یہ کہاں سے یہ سلسلہ لیا ہے؟ اب جب معصومین سے، انبیاء سے، اولیاء سے نہیں ملتا، کسی صحابی یا صحابی کے بیٹے سے جا کے جوڑ لیتے ہیں۔ اور معصومین میں مثلا علی علیہ السلام نے کوئی نہ کیا ہو، حسنین علیہ السلام نے نہ کیا ہو، ائمہ ہدیٰ نے نہ کیا ہو، ڈھونڈ ڈھونڈ کے کسی صحابی کو پکڑ لیتے ہیں، انہوں نے اویس کرنی نے یہ کام کیا ہے۔ باقی سارے کاموں میں علی مولا کے پیچھے ہیں، اور بعض کاموں میں اویس کرنی کے پیچھے ہیں ہم۔ جب علی کو پکڑے تو علی کو پکڑ کے رکھو، آپ چھوڑ کیوں دیتے ہو دامن علی کا؟ ضروری تھام کے رکھو، جو مولا علی نے کیا وہی کرو۔ یہ نہیں ہے کہ مرضی ہے اپنی، جہاں مولا علی پسند ہے وہاں مولا علی، جہاں مولا علی نہیں ہے وہاں پر کسی اور کو مثلا دامن تھام لیا۔ مولا علی کو تھام کے رکھو، نہ چھوڑو، کہیں بھی نہ جاؤ۔ صوفیہ نے اپنے سلسلے بہت سارے قائم کیے ہوئے ہیں۔ صوفیہ خانقاہیت، جن کا ظاہر بڑے اچھے لوگ ہیں، تو ہیں صوفی بے ضرر قسم کے لوگ، کسی کو نقصان نہیں دیتے، چونکہ ان کے مذہب میں لا نہیں ہے، اللہ ہے۔ صوفیوں کا مذہب اللہ سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے، انہیں لا کہنی ہی نہیں پڑتی۔ یہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، بت بھی ٹھیک ہے، مندر بھی ٹھیک ہے، مورتی بھی ٹھیک ہے، دیوی بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہیں، کسی کو غلط نہ کہو، تم لا ختم کر دو۔ کلمے سے انہوں نے لا پہ کراس لگا دیا ہے، کہا یہ لا کی وجہ سے جھگڑے ہو جاتے ہیں، لا چھوڑ دو، اللہ کہو آپ، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں خانقاہیت، ایسا مذہب جس میں آپ کو اجتماعی زندگی سے، عملی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بس ایک غار میں، ایک گھر میں، ایک حجرے میں، ایک جگہ پر بیٹھ کر ذکر و فکر صبحگاہی کرتے رہیں، آپ چند اوقات کے ذکر بنا لیں، ورد بنا لیں، اور وہ مخصوص رسمیں سال بھر اسی میں غرق رہیں، ورنہ دنیا ڈوب رہی ہے، ڈوبنے دو، غرق ہو رہی ہے، غرق ہونے دو، تباہ ہو رہی ہے، تباہ ہونے دو۔ آپ کو کیا لگے ان چیزوں سے؟ حکومتیں شیطانی کام ہیں، فلاں سیاست غلط کام ہے، آپ کو صرف اللہ اللہ کرنا چاہیے۔
رسول اللہ کے زمانے میں بھی بعضوں کے اندر صوفیت پیدا ہو گئی تھی، گھر بار چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے جا کر جنگلوں میں، پہاڑوں میں رہنے لگے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ وہ فلاں آدمی نظر نہیں آتا، کہا گیا کہ وہ اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا ہے۔ رسول اللہ نے بلا کے ڈانٹا ان کو کہ یہ کیا طریقہ ہے تم نے اپنایا ہے؟ میں اللہ کا رسول ہو کر جس طرح سے زندگی بسر کر رہا ہوں تم بھی اسی طرح سے رہو، کہ گھر بار چھوڑ کے اور سب کچھ چھوڑ کے جا کے غاروں میں اور ان میں جا کے اللہ ہو کرنا، یہ نہیں ہے دین خدا۔ صوفیوں کے ہاں امامت کا ایک سلسلہ ہے۔ صوفی جو بزرگ ہوتا ہے ان کے اپنے رینک ہیں ان کے، البتہ کہ پہلے وہ مرشد بنتا ہے، پھر وہ ترقی کرتے کرتے مثلا قطب بنتا ہے، پھر وہ ابدال بنتا ہے، پھر وہ غوث بنتا ہے، پھر وہ اسی طرح کے ان کے درجے ہیں۔ ریاضتیں کر کر کے چلے کاٹتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، چلے کاٹتا ہے، بھوک کاٹتا ہے، اور سال سال میں کچھ بھی نہیں کھاتا، پورا سال کچھ بھی نہیں کھاتا۔ جس طرح سے سادھو ہیں، ہندوؤں کے ہاں سادھو ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کھاتے، پورا سال ایک جگہ پر کھڑے رہیں گے، ایک جگہ پر سادھو کئی سال کھڑے رہتے ہیں۔ ابھی ایک کی خبر اخباروں میں ہے کہ 40 سال سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا، 40 سال سے اس نے نہیں کھایا، اور اسے آزمانے کے لیے لیبارٹری میں ڈاکٹروں نے اپنے زیر نظر رکھا کئی مہینے، اور تصدیق کی انہوں نے کہ واقعاً ایسا ہی ہے، وہ سوائے آکسیجن کے کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی پیتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے، چلا کاٹ کاٹ کے سادھو ہے، ہندو ہے۔ اب اس طرح کے سلسلے مسلمانوں کے اندر بھی بہت رائج ہوئے ہیں، یہ چلوں والے سلسلے، جن قابو کرنا اور کرامتیں دکھانا اور دیواریں دوڑانا، درختوں کو حکم دینا اور فلاں کرنا اور فلاں کرنا۔ اس طرح سے چند روز قبل ایک وہ کتاب نظر سے گزری، اس میں کرامتیں لکھی ہوئی تھیں بعضوں کی، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک بڑے اس طرح کے صوفی تھے، کرامت ان کی یہ تھی کہ ان کو کھٹمل بہت کاٹتے تھے، جس چارپائی پہ سوتے تھے اس میں کھٹمل آ جاتے تھے، اور وہ کھٹمل ان کو بہت تنگ کرتے تھے۔ آخرکار وہ تنگ آ کے تو انہوں نے کرامت ان کی لکھی ہوئی تھی کہ کھٹمل کو حکم دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم مجھے کاٹنا چھوڑ دو، تو کھٹمل نے سب سے پہلے ان سے معافی مانگی، توبہ کی کھٹمل نے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جھک کے تعظیم کی، ان کو سلام کیا پیر صاحب کو، اور پھر اس کے بعد کھٹمل سارے چارپائی چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے، مثلا کوچ کر گئے، کہ چونکہ ولی خدا نے ان کو حکم دیا ہے۔ اور ابھی بھی ایسے ہیں بہت سارے، کرامتیں دکھاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، جو بھی ہمیں ایسے کوئی ایڈریس دیتا ہے یا بات کرتا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں خوب کرامت دکھا کے یہ لشکر جنگوی ختم کر دو تم، وہ نہیں کر سکتے، کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہم سے۔ پھر کیا کر سکتے ہو؟ بے شعوروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ ہماری کرامت ہے۔ صوفیوں کی سب سے بڑی کرامت کیا ہوتی ہے؟ کہ بے شعوروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کرامت ہے، جس کے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ ممکن ہے آپ میں سے بھی مستقبل کے صوفی بنیں اور پوری قوم کو دھوکہ دیں، خدا نہ کرے آپ میں سے کوئی ہو، لیکن آسان طریقہ ہے بیچارے لوگوں کو دھوکہ دینا، بے شعور لوگوں کو، کم پڑھے لکھوں کو دھوکہ دینا، اس سے انسان اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے۔ صوفیوں کا امام کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑی مقدس شخصیت جو غلط کام نہیں کرتا، اور واقعاً ایسے یہ غلط کام نہیں کرتے، چوری ڈکیتی غیبت گناہ شہوت رانی لذت نہیں کرتے، ریاضتیں کاٹتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، اور دور رہتے ہیں ہر چیز سے، دنیا سے دور رہتے ہیں، زندگی سے دور رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کی جسمانی اور روحانی طاقت ان کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ ان کا امام ہوتا ہے، کس کے لیے ہے؟ دعا کرنے کے لیے، کہ کوئی بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے تو ان کے پاس چلے جائیں، ان سے دم پڑوا لیں، ان سے پھونک مروا لیں، ان سے ہاتھ پھیروا لیں، ان سے کچھ بھی کر لیں۔ یہ صوفیوں کا امام ہوتا ہے، مقدس شخصیت اور بے اختیار شخصیت، جس کو کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مثلا یہ صوفیاء، یہ موجودہ جو پریزیڈنٹ ہیں، ویسے تو سارے سیاستدان ہمارے خرافاتی ہیں، یہ کچھ زیادہ ہی خرافاتی ہیں۔ یہ جو بھی سفر کرتے ہیں، انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں اپنے کمرے کے ساتھ ایک صوفی کو رکھا ہوا ہے،
صدارتی محل میں اسلام آباد میں جو سپر سٹار ہوٹلوں سے بھی بڑا مینٹینڈ ہے، وہاں 24 گھنٹے پریزیڈنٹ کے کمرے میں، جہاں اٹیچ کمرہ ہے یعنی اندر سے ہی راستہ ہے، 24 گھنٹے پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک ان کا مرشد ہے جو رہتا ہے، جیسا خبروں میں آیا ہے، اب ہمیں بھی نہیں پتہ اندر رہتا ہے یا نہیں رہتا، جیسا باہر کچھ خبروں میں یا کچھ نیوز ایجنسیز نے رپورٹ میں کہا ہے کہ 24 گھنٹے انہوں نے اپنے ساتھ ایک ایسا نجومی رکھا ہوا ہے، ایک پیر رکھا ہوا ہے، چلے کاٹتا ہے اور پریزیڈنٹ کو خبر دیتا ہے کہ آپ اس وقت کہاں۔ ابھی بھی وہ جو ملک میں نہیں ہے، صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، ملک میں ہو بھی گئے ہیں، نیا پریزیڈنٹ انتخاب ہو گیا ہے ممنون حسین، اور نون لیگ نے نیا صدر کل چن لیا ہے، لیکن موجودہ صدر ملک میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ مرشد نے کہا ہوا ہے کہ اس نئے صدر کے چننے سے پہلے تیرا پاکستان آنا ناس ہے، وہ سب اس کے کہنے پر عمل کرتا ہے۔ اگر یہ مرشد، یہ جو پریزیڈنٹ کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہتا ہے اور صرف غیب گوئی کرتا ہے، غیب بتاتا ہے پریزیڈنٹ کو کہ اب تو ایسے کر، اب تو ایسے کر، اب، اور یہ پریزیڈنٹ اس کا اتنا ایمان ہے اس پر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ جو کامیاب حکومت کی ہے پریزیڈنٹ نے 5 سال اور سب کو الو بنایا ہے، یہ سب اسی مرشد کی وجہ سے ہے، مرشد نے سارا کام کیا ہے، یہ کرامات ساری مرشد کی ہیں۔ اگر یہ مرشد، توجہ رکھیں، اگر یہی مرشد پریزیڈنٹ کو کہے کہ جناب زرداری آپ نے 5 سال حکومت کی ہے میری رہنمائی سے، دعائیں میں نے کی ہیں، چلے آپ کے لیے میں نے کاٹے ہیں، غیب میں نے بتایا ہے، پیشن گوئیاں میں نے کی ہیں، ہم ہر موقع پر آپ کے لیے ریاضت میں نے کی ہے، دعا میں نے، دم پھونک میں نے کیا ہے، اب مجھے پریزیڈنٹ بناؤ آپ۔ یہ اختیار سارا صدارتی محل کا، مملکت پاکستان کا، اور جو کچھ تمہارے اختیار میں ہے مجھے دے دو نہ، مرشد کو اتنا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی مرشد مانگتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ایک مانوی شخصیت ہے، مقدس شخصیت ہے، اچھی نیک شخصیت ہے، لیکن اسے اختیار نہیں ہے کسی چیز کا۔ صوفیوں کی امامت اسی کو کہتے ہیں، صوفیوں کا امام ایسے ہی ہوتا ہے، دعائیں کرنے کے لیے، دم پڑھنے کے لیے، ہاتھ پھیرنے کے لیے اور ریاضتیں کرنے کے لیے، لیکن اسے اختیار نہیں ہے، حتیٰ آپ کے گھر کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے جن کو امامت و ولایت دی ہے، انسانوں کی زندگیوں کا اختیار ان کو دیا ہے۔ رسول اللہ کا اختیار ہمارے اوپر ہم سے زیادہ ہے، امام کا اختیار ہماری زندگی پر ہم سے زیادہ ہے۔ ہمیں حق نہیں پہنچتا اپنی انگلی کاٹ سکیں، ہمیں حق نہیں بنتا کہ اپنا ناخن زیادہ کاٹ سکیں، خون نکال سکیں، لیکن امام ہماری گردن بھی کٹوا سکتا ہے، امام کو اتنا حق ہے۔ اس وقت جو ہمارے ذہنوں میں، شیعوں کے ذہنوں میں امامت بیٹھی ہوئی ہے، وہ یہی ہے کہ اختیارات سارے ہماری زندگیوں کے ہمارے ہیں، ہم نے اپنے اختیار سے سب کچھ کرنا ہے، جو جی میں آئے گا کریں گے، اور پھر ہمارے بعد حکومتوں کا اختیار ہیں۔ اماموں کا کیا کام ہے؟ اماموں کا کام ہے کہ وہ ہمارے اختیارات اور ہماری مشکلات میں ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ جب مشکل ہوگی ہم زیارت کے لیے مشہد پہنچ جائیں گے، کربلا پہنچ جائیں گے، اور انہیں کہیں گے یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور مثلا ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ فیلڈ اختیار کرنا چاہتے ہیں، آپ صرف دعا کریں ہمارے لیے۔ اگر وہ کہیں کہ نہ ہمارا اختیار اس سے بڑھ کر ہے، آپ کا فیلڈ بھی چینج کر سکتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں نہ، یہ آپ کا اختیار نہیں، آپ کا اختیار اتنا ہے تقدس کہ فیصلہ میں نے کیا ہے۔ مثلا امام رضا علیہ السلام کو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ میرا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ جو کہو میں کروں گا، نہ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے وہ فیصلہ دعا کریں ہمارے لیے۔ یہ نہیں ہے کنسیپٹ امامت کا، یہ امامیہ مذہب کا امامت نہیں ہے، یہ قرآنی امامت نہیں ہے، یہ نہیں ہے قرآنی امامت۔ علامہ اقبال نے اس سے بہتر پیش کیا ہے قرآنی امامت کو۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ امامت کے اختیار ہیں۔ امام کون ہے؟ کہ موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے
دشوار کرے. یہ امام ہے تیرا، امام جس کو اللہ نے سارے اختیارات دے دیے ہیں ہماری زندگیوں کے، ہماری اجتماعی خاندانی انفرادی زندگی کا اختیار جس کو خدا نے دیا ہے اس کو امام کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی میری ذریت و اولاد میں سے بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالم نہیں پہنچ سکتا اس مقام تک، ظالم حکومت تک نہیں پہنچ سکتا. امامت ایک امامت ہے جو مخصوص ہے معصومین کے ساتھ. توجہ فرمائیں، امامت کے درجے ہیں. ایک امامت ہے جو مخصوص ہے انبیاء کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ. رسول اللہ امام الناس ہیں و امام الائمہ ہیں. یہ درجہ مخصوص ہے رسول اللہ کے ساتھ، کسی اور کو نہیں مل سکتا. باقی ائمہ میں سے بھی کسی کو نہیں مل سکتا. جس طرح ان کا ایک درجہ ہے خاتم الانبیاء، یہ مخصوص ہے انہی کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ. اسے کوئی بھی نہیں لے سکتا، اس مقام تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا خاتم الانبیاء تک. خاتم الانبیاء فقط رسول اللہ کی ذات ہے. اسی طرح امام الائمہ و امام الانبیاء فقط رسول اللہ ہیں. اور اس کے بعد وہ لوگ، وہ ہستیاں جو رسول اللہ کی نیابت و جانشینی میں امام ہیں. اور تیسرے نمبر پر توجہ کریں، امامت جب تک انسانی زندگی میں نہیں آ جاتی، زمینی نہیں ہو جاتی، امامت صوفیانہ رہتی ہے. جب تک عملی نہ ہو جائے، زمینی نہ ہو جائے. زمینی ہونے سے مراد یعنی انسان کی عملی زندگی کی باغ ڈور جب تک نہ سنبھال لے اس وقت تک صوفیانہ ہی رہتی ہے امامت. مثلا امیر المومنین امام ہیں رسول اللہ کی خلافت و نیابت میں، علی علیہ السلام امام ہیں، خود بھی معصوم ہیں. لیکن امیر المومنین اپنی امامت میں اپنا نمائندہ بناتے ہیں مالک اشتر کو. مالک اشتر جس علاقے میں امیر المومنین کے منسوب کرنے سے جاتے ہیں، مالک اشتر بھی نیابتاً امام ہیں. لیکن یہ درجہ امامت کا کہاں اور وہ درجہ امامت کا کہاں؟ مالک اشتر جس درجہ امامت میں ہیں، یہ وہ امامت نہیں ہے جو معصومین کا درجہ امامت ہے یا جو رسول اللہ کا درجہ امامت ہے. امیر المومنین کے بنانے سے نمائندہ امام والی بنایا. مالک اشتر معصوم نہیں ہے، غیر معصوم ہے، عام آدمی ہے مالک اشتر، لیکن معیار پر اترتے ہیں. عام آدمی ہوتے ہوئے بھی ایک خاص آدمی ہے. جس طرح امیر المومنین نے فرمایا میں تمہیں فلٹر سے گزاروں گا، بھوسا الگ کروں گا اور دانہ الگ کروں گا. مومن اور بھوسا مل گیا ہے 25 سالوں میں، اب میں چھننا و غربال لے کر آیا ہوں، الگ کروں گا. گن اور گندم اکٹھے ہو گئے ہیں، الگ کروں گا ان کو میں. خوب الگ کی تو اس میں سے جو مومن نکلے ان میں ایک مالک اشتر ہیں. مالک اشتر اگرچہ معصوم نہیں ہیں، لیکن آپ توجہ کریں معصوم نہ ہونے کے باوجود ایک خاص شخصیت ہیں. یعنی ان معیاروں پر پورے اترتے ہیں کہ امیر المومنین نے ان کو نمائندگی کے لیے چن لیا ہے. اور امیر المومنین کسی کو اپنی خواہش پر نمائندگی کے لیے نہیں چنتے. امیر المومنین اس کو چنتے ہیں جو اللہ کے معیار پہ پورا اترتا ہو. جس طرح امیر المومنین نے اپنے دشمن کو قتل کیا، اس نے توہین کی امیر المومنین کی. عمرو ابن عبدود نے، حضرت نے اس کو چھوڑ دیا، سینے سے اتر گئے، گلا نہیں کاٹا. واپس آئے تھوڑی دیر ٹہل کے تو وہ پوچھنے لگا کہ کیوں مجھے قتل نہیں کیا؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں تجھے خدا کے لیے مارنا چاہ رہا تھا، تو نے توہین کر کے، گستاخی کر کے، تھوک کر مجھے غصہ دلا دیا. میرے اندر اپنا ذاتی غصہ آ گیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تجھے اپنے ذاتی غصے کے ذریعے سے قتل کروں، میں چاہتا تھا تجھے خدا کے لیے قتل کروں، رضائے اللہ کے لیے قتل کروں. اب توجہ کریں، امیر المومنین جو اس قدر ضبط نفس ہے، اپنے نفس پر کنٹرول ہے امیر المومنین کا، کہ اس حالت میں جہاں انسان اور بپھر جاتا ہے، امیر المومنین نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور کہا تو اس وقت تجھے قتل نہیں کروں گا. وہ امیر المومنین آیا مالک اشتر کو اپنے معیار سے بنائیں گے یا اپنی طرف سے خود ساختہ معیار؟ نہ، الہی معیار کے مطابق
مالک اشتر کو نمائندہ بنائیں گے. مالک اشتر اگر کہیں جائیں لوگ ان کو واپس کر دیں, آپ معصوم نہیں ہیں. جس طرح بنی اسرائیل رسول اللہ کو کہتے تھے آپ نبی تو ضرور ہیں لیکن ہم مجبور ہیں, ہم آپ کو مان نہیں سکتے کیونکہ آپ بنی اسرائیل نہیں, اس لیے رسول اللہ کو نہیں مانا کہ آپ بنی اسرائیل نہیں ہیں نبی ہیں خدا کے, اللہ ہی نے بھیجا ہے, نشانیاں ساری پوری ہیں, معیار سارے مکمل ہیں, لیکن ہم نہیں مانتے آپ کو. کیوں نہیں مانتے آپ؟ اس لیے کہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ صرف بنی اسرائیل کو مانیں گے, بنی اسرائیل کے نبی کو مانیں گے. امامت عملی ہونے تک, گھر گھر نظام امامت پہنچنے تک امامت کا ایک پورا سلسلہ ہے, مراتب ہیں امامت کے. مالک اشتر اگر کسی کو اپنی حکومت میں مقرر کرتے ہیں تو وہ بھی امامت ہی کے سلسلے سے مربوط انسان ہے, وہ بھی نظام امامت کو لاگو کر رہا ہے, امامت کا نمائندہ ہے, امام کا نمائندہ ہے وہ بھی. جب حضرت ابراہیم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي, اور خدا نے فرمایا ظالم نہیں پہنچ سکتا, یعنی تمام مراتب میں ظالم نہیں پہنچ سکتا. یہاں تک تمام مراتب میں امامت ظالم کو نہیں ملے گی, خواہ وہ معصوم والا درجہ ہو امامت کا, معصوم کی نیابت میں کوئی نائب معصوم بن کر, نائب امام بن کر امامت کرے, یا اس نائب کا نائب بن کر اگر امامت کرے. ظالم کسی جگہ بھی جگہ نہیں ہے اس کی, ظالم مطلقہ نظام الہی سے باہر ہے. ظالم اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہ کرے اسلامی حکومت کے اندر. امیر المومنین نے حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام, حکومتی پہلا نوٹیفیکیشن یہ جاری کیا کہ معاویہ کو معزول کر دیا. بڑے بڑے سیاستدان, اگر ہمارے آج پاکستانی یہ شیعہ ہوتے اور سیاستدان اور لیڈران, یہ سب امیر المومنین کے مقابلے میں آ جاتے کہ آپ سیاسی لحاظ سے معاذ اللہ صحیح فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وقت کی ضرورت یہ ہے, فلاں ہے. اس وقت کے سیاستدانوں نے وہ بہو یہی باتیں کی. اس وقت کے بڑے چوٹی کے سیاستدان تھے جن میں ایک مغیرہ تھے, مغیرہ ابن شعبہ. اس شخص نے آ کر امیر المومنین کو منع کیا کہ آپ نہ کریں یہ کام, معاویہ کو معزول نہ کریں, یہ چموش ہے, سرکش ہے, باغی ہے, یہ آپ کی حکومت کے خلاف قیام کرے گا, آپ کا دشمن بن جائے گا اور آپ کی حکومت مضبوط ہونے سے پہلے ہی کمزور کر دے گا یہ شخص. لہٰذا کچھ عرصہ اس کو آپ اپنا والی رہنے دیں شام کے علاقے میں, پھر آہستہ آہستہ اپنا اثر رسوخ شام میں بڑھائیں, اور پھر ایک مناسب وقت پر اپنا مورد اعتماد آدمی وہاں بھیج کر اس کو معزول کر دینا. یہ سیاستدان کی رائے تھی. امیر المومنین نے فرمایا کہ نہ, میں ایک لحظے کے لیے بھی اس شخص کو اپنا والی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ ظالم ہے یہ. لا ینال عہد الظالمین, ظالم امامت تک نہیں پہنچ سکتا. میں اس کو نہیں مقرر کروں گا کبھی بھی, اگرچہ اس کے لیے میری حکومت ہی چلی جائے. اور ہو گیا ایسے. آخرکار امیر المومنین کی حکومت کے لیے کتنی مشکلات صرف اسی ایک نوٹیفیکیشن کی وجہ سے پیدا ہوئیں کہ معاویہ کو معزول کر دیا اور اس نے فتنے کھڑے کرنا شروع کر دیے. توجہ فرمائیں آپ, امیر المومنین نے ایک موقع پر ابن عباس اپنے چچا زاد سے پوچھا, جوتا امیر المومنین کا پھٹا ہوا تھا اور امیر المومنین اپنے ہاتھ سے پھٹا ہوا جوتا سی رہے تھے. اس سے پوچھ, وہ جوتا عجیب و غریب تھا امیر المومنین کا. بارہا میں نے کہا ہے کہ اگر امیر المومنین اپنے اصلی حلیے میں ہماری مجلس میں آ جائیں, ہم نہیں بیٹھنے دیں گے امیر المومنین کو, چونکہ ہماری نزدوں میں امیر المومنین شاہ ہیں, شہنشاہ ہیں. حسین بادشاہ, علی شہنشاہ. جب شہنشاہ آتا ہے تو شہنشاہ کا تاج ہوتا ہے, سونا ہوتا ہے, اور سواری ایسی ہوتی ہے, ساتھ ایسی کروفر ہوتی ہے, آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں. جس طرح شہنشاہ آتے ہیں, اب ہم ایک شہنشاہ کو تو آنے دیں گے اپنی مجلس میں, لیکن امام کو نہیں آنے دیں گے, چونکہ امام جب آئیں گے اپنے اصلی لباس کے ساتھ, اب امام کا جوتا وہی ہوگا جو اپنی خلافت و حکومت کے زمانے میں پہنتے تھے. یہ حکومت کے زمانے کا جوتا ہے امیر المومنین کا, نہ کہ محرومی کے زمانے کا. جب حاکم تھے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے, اس وقت حاکم اعلیٰ کا جوتا یہ ہے کہ پھٹا ہوا ہے, اس کو پیوند لگے ہوئے ہیں, اور پیوند کو بھی پیوند لگے ہوئے ہیں, یعنی اتنا پرانا جوتا ہے. اب توجہ فرمائیں اس جوتے کی حالت کیا تھی. ابن عباس سے جوتا پھٹ گیا جنگ کے دوران, وہ بھی سالار جنگ, کمانڈر ان چیف کا جوتا پھٹ گیا,
اور کمانڈر ان چیف خود اپنا جوتا سی رہا ہے، فوج کے ساتھ جاتے ہوئے میدان جنگ کی طرف۔ راستے میں ابن عباس آئے تو ابن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس یہ بتاؤ کہ یہ میرا جوتا اس کی کیا قیمت ہوگی؟ تو ابن عباس نے دیکھ کے کہا کہ نہ پوچھیں تو بہتر ہے، میں معذور ہوں اس کی قیمت لگانے سے، کیونکہ یہ آپ کا جوتا ہے، آپ کا جوتا ہونے کے لحاظ سے خوب میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن جوتے کی حالت اگر دیکھوں تو کچھ اور صورتحال ہے۔ وہ حضرت نے فرمایا نہ شرمائیں نہیں، آپ کہہ دیں، تکلف نہ کریں آپ۔ تو ابن عباس نے معذرت کی کہ مولا معاف کرنا، میں معافی مانگتا ہوں، لیکن اس جوتے کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ اگر اس کو پھینک دیں ایسے ہی تو برہنہ پا بھی ننگے پاؤں چلنا پسند کرے گا، آپ کے جوتے کو پہننا پسند نہیں کرے گا۔ اتنا کھردرا جوتا، اتنا سخت جوتا اور اتنا پرانا اور اتنا پیوند خوردہ جوتا تھا امیر المومنین کا کہ اپنا سیاسی ایڈوائزر، مشاور، ابن عباس امیر المومنین کے مشاور تھے، ابن عباس کے نزدیک یہ بے قیمت جوتا ہے۔ اب توجہ فرمائیں امیر المومنین کا جواب کیا تھا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر حکومت کے ذریعے میں عدالت الہی قائم نہ کر سکوں، نظام الہی قائم نہ کر سکوں، انصاف قائم نہ کر سکوں، تو جان لو کہ ایسی حکومت تم لوگوں پر کرنا میرے نزدیک اس پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ بے قیمت ہے۔ ایسی حکومت میرے نزدیک کوئی قیمت نہیں رکھتی جس کے ذریعے سے میں حق قائم نہ کر سکوں۔ ہم کہاں گھوم رہے ہیں؟ ہم کن وادیوں میں گھوم رہے ہیں؟ وہ اقتدار پھٹے ہوئے جوتے سے بدتر ہے جس سے حق قائم نہ ہو سکے۔ امیر المومنین کو ذرا حرص و حسرت نہیں تھی کہ وہ ہر صورت میں مجھے حاکم بننا چاہیے، نہ۔ حضرت نے جب آئے لوگ امیر المومنین کے پاس، شرط رکھی کہ یہ شرط مانو حاکم بناتے ہیں، حضرت نے فرمایا نہیں مانتا، مجھے نہیں چاہیے تمہاری حکومت، نہ کر دی، لا الہ الا اللہ، نہیں مانتا غیر شرعی شرائط کو۔ دوبارہ پھر لوگ آئے، عوام آئے، آ کر امیر المومنین کی بیعت کرنا چاہیے۔ حضرت نے کہا کہ واپس پلٹ جاؤ، جہاں پہلے تھے وہیں، مجھے تمہاری حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تم پر حکومت کروں، جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ، جہاں پہلے تھے وہیں چلے جاؤ۔ اور جب حکومت سنبھال لی، فرمایا کہ اگر اس حکومت کے ذریعے حق قائم نہ ہوا، یہ حکومت پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ بے قیمت ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے امیر المومنین ایک لحظے کے لیے بھی ظالم کو اپنے سسٹم میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ اللہ کا فرمانا ہے لا ینال عہد الظالمین، الہی حکومت میں کوئی ظالم کسی مقام تک نہیں جا سکتا، کسی پوسٹ پہ نہیں آ سکتا، ظالموں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ظالم یعنی حد خدا توڑنے والے، خدا کی حدود کو پائمال کرنے والے، کسی شعبے میں فٹ نہیں، انفٹ ہیں ظالم۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکومت الہی و امامت کا حکم دیا اور فرمایا اے ابراہیم میں نے آپ کو امام بنایا ہے، لیکن اس نظام الہی میں ظالم انفٹ ہے، ظالم کی کوئی جگہ گنجائش۔ اب چہ جائے کہ اسلامی حکومت میں امامت کے نظام میں ظالم گھسنے کی کوشش کرے، اس کی جگہ نہیں ہے، امامت بھی نہ ہو، اسلامی حکومت بھی نہ ہو، بلکہ ہو ہی حکومت ظالم اور مومن تڑپ رہا ہو ظلم کی حکومت کے اندر جانے کے لیے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر الہی حکومت ہو، ظالم نہیں آ سکتا اس کے اندر، اور تم تو سرے سے خواہش ہی نہیں رکھ سکتے کہ ظالم حکومت کا ساتھ دے سکو، ظلم کا حصہ بن سکو، تم ظالم نہیں۔ حکومت الہی و نظام الہی کے لیے ظالم انفٹ ہے۔ وقت ہمارا تمام ہے۔